میرا نام ہے منحل خان اور ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر ہفتے کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اپنے شرکاء کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ کا تعارف کراتی چلاؤں. مس شمائلہ ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلنگ ویز. مس وجیہ ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اور مس افرا منال ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. پچھلے کچھ عرصے میں یہ کرونا والی ایک سچویشن چل رہی ہے جس میں پوری دنیا میں لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. لوگ فائنینشلی سفر کر رہے ہیں. مینٹل ایشوز بہت زیادہ لوگوں کے آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آبویسلی ایک ٹائم ہے جس میں کافی پریشانیاں ہیں ہر طرف. اب یہ کب ختم ہوگی کچھ نہیں پتہ. ہم اس سے اسٹرگل کر رہے ہیں. کچھ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ کام پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. ہم سب سفر کر رہے ہیں. اب ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو ہم بہت ہوپ فل ہوں کہ یار اچھا چلو ایک ٹائم ہے جو اچھے طریقے سے ہم گزاریں اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. یا کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے, ہم کب نکلیں گے, اور ہیلپ لیسنس کی ایک فیلنگ. اسی طرح زندگی میں ہر چیز کو دیکھنے کے اور سوچنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے پازیٹیولی دیکھیں, ہم بہت ہوپ فل ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ہر چیز میں ایک ایفرٹ پٹ ان کریں. بٹ دین ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ ہم بہت ہیلپ لیس سا فیل کریں اور ہم بڑی چیزوں کو نیگیٹیولی لیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا, وکٹم رول میں آ جانا. یہ دو طریقے ہیں اور یہ دو طریقے اس بڑے میجر ہیں اور یہ ہماری لائف پہ ہم کس طرح ایکٹ کرتے ہیں, ہم اپنی لائف میں کتنی پروگریس کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو آج میں شمائلہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپٹمزم پیسمزم کو اگر آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ عام زیادہ سے زیادہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایزی لینگویج میں بات کریں, بیکاز ہمارے کامنٹس میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ جتنا آسان اردو میں بات کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو. ویسے تو بہت فیملیئر ورڈز ہیں آپٹمزم اور پیسمزم, لیکن اردو میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت سوچ کیسے ہم ڈیولپ کرتے ہیں اور منفی سوچیں جو ہیں یا منفی رویے یا جو بھی ہمارے اندر سوچیں, رویے, جذبات. آپ نے سوال کیا یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں آپ نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہوئیں گے ہمارے ارد گرد میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کرونا کی آپ نے بات کی تو بہت کم, لیکن کچھ لوگ پھر بھی ایسے ہیں جو کہ ہمت نہیں ہار رہے نا. وہ منفی سوچنے کی بجائے, وہ نیگیٹو سوچنے کی بجائے, وہ پیسمسٹ ہونے کی بجائے کہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور بس لائف اب ختم ہے, اور بہت اپریہینڈڈ ہونے کی بجائے, جمپ کرنے کی بجائے جلدی سے بڑی ہوپ کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا آپٹمزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مثبت سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو فریب میں رکھ لیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل بھی آپٹمزم نہیں ہے کہ اگر آپ کرونا کی سچویشن میں یہ سمجھتے ہیں کہ مثبت سوچنا یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے بہت سارے لوگ, یہ اگنورنس ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اللہ مالک ہے, دیکھ ہی جائے گا. اللہ ڈیفینیٹلی مالک ہے, لیکن حقیقت سے ہمیں آنکھیں نہیں چھپانی چاہیے. ایک پینڈیمک ہے, ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا کے لیے. اس میں آپٹمزم یا مثبت رویے کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ گریسفلی پہلے تو اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایک سچویشن ہے, یہ ایک وبا کی صورتحال ہے, تو اس میں یہ ہے, تو مطلب اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ یہ کوئی کانسپیریسی ہے, کوئی اس طرح کی بات, سازش ہے, یا ہے نہیں ہے, یعنی ایکچولی میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ میرے حال میں مثبت رویہ نہیں ہوگا. مثبت رویے سے مراد یہ ہے کہ ایک آفت, ایک پرابلم, ایک وبا, ایک کرائسس جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کا ذہن دو طرح کی سوچیں موسٹلی لوگوں کو دیتا ہے کہ منفی کیا ہو سکتا ہے, اس کے ورس کیا ہو سکتا ہے, اور پھر اس سے بہتری کیا ہو سکتی ہے. مثبت سوچ یا آپٹمزم ہمیں اس طرف لے کر آتی ہے کہ ہمیں کرائسس بھی پھر کرائسس نہیں لگتے. یعنی جن لوگوں کا آپٹمزم یعنی اس دوران میں جن کا وے آف تھنکنگ ہوگا آپٹمسٹک, تو انہوں نے ایکسیپٹ کر کے پھر ایسے حالات میں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی طرف دھیان دیا ہوگا اپنی کہ ایفرٹس پٹ ان کرنا. کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں یعنی اس میں ایک یہ چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ہمارے اوپر, دیکھیں لائف کسی نے نہیں کہا کہ بہت ایک آسان سی چیز ہوگی. ظاہر ہے اس میں اپس بھی آتے ہیں, ڈاؤنس بھی آتے ہیں,
جو برے وقت اور برے حالات ہمارے اوپر آتے ہیں, ہماری زندگی میں آبویسلی آتے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یا تو ہم اس پہ بیٹھ کے رو پٹ سکتے ہیں آبویسلی, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی یا میں کچھ نہیں کر سکتا اور چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی یا میں اس چیز کو سروائیو نہیں کر پاؤں گا. بٹ دین اگر آپ اس کو ایز این اپرچونیٹی لیں کہ آپ اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں, آپ کیسے اپنی اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, تو جو بری چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھے وقتوں سے زیادہ چیزیں سکھا کے جاتی ہیں. اور جب آپ برے وقتوں میں جو سیکھتے ہیں وہی پھر آپ کے اچھے وقت میں یوز ہوتی ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی کہ دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک بہت زیادہ اپنی کام ان کو دے آر ویٹنگ کہ کب یہ ختم ہو اور ہم لائف کو شروع کریں, اور کئی لوگ یہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ختم ہونا نہیں اور زندگی جو ہے اسی طرح سے چلتی جائے گی. وہ نہ اپنا خیال رکھ رہے ہیں نہ اپنے کام کاج کی طرف ان کا دھیان ہے, اپنی لائف ایک پاز کر دی ہے اور ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس حالات کو ایکسیپٹ کر کے کم از کم اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حالات سے بہت زیادہ سیکھ کر اپنی زندگی کو آگے, یعنی اگر وہ واک اینڈ ایکسرسائز پہلے کرتے تھے اب انہوں نے اور زیادہ بہتر انداز سے کرنا شروع کر دی ہے تاکہ اس سچویشن کو ریزیلینس وے میں کیسے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. یعنی ریزیلینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم رونے پیٹنے کے بجائے باؤنس بیک کرتے ہیں رسپانسبلٹی کے ساتھ. سو مثبت رویے یا مثبت سوچیں یا آپٹمزم ہم جس کو کہتے ہیں, وہ کرائسس میں پریشان ہو کر بیٹھنے کی بجائے وہ دیکھتا ہے کہ میں کر کیا سکتا ہوں. وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتا کہ کوئی کیا کر سکتا ہے اور کوئی آ کر حالات کو ٹھیک کرے. وہ ذمہ داری لیتا ہے اور اس میں اپرچونیٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس لمیٹڈ ریسورسز میں بہتر کیا کر سکتا ہوں. آپٹمزم اور پیسمزم بیسیکلی لائف اپروچز ہیں. آپ کی تھنکنگ ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی لائف اپروچ کیا ہے. آپٹمسٹک لوگ بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں, جو ہر چیز میں پازیٹیو اسپیکٹس کو سیکھ کرتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے یا کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو اس میں یہ چیز بجائے کہ آپ بالکل نیگیٹیوٹی سائڈ پہ جانے کہ اب تو سب ختم ہو گیا, میرا تو بزنس سب ختم ہو گیا, اب تو میں کچھ کر نہیں سکتا, کے بجائے وہ پازیٹیو سائڈ پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گیا ہے لیکن اب میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں, میں کمانے کے لیے اور کیا کام کر سکتا ہوں. فار انسٹنس اگر آپٹمسٹک لوگوں کی ہم ایگزامپل دیں, بیسیکلی آپٹمسٹک لوگ وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے جاب چلی جاتی ہے, کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں بنا وجہ کے. تو اگر جاب چلی جاتی ہے, اب جو پیسمسٹک لوگ ہیں جن کا نیگیٹو جو ہے وہ اپروچ ہے لائف کی سائڈ پہ, وہ یہ سوچیں گے اب تو سب ختم ہو گیا ہے, میں کماؤں گا کیسے, گھر بیٹھ جانا اور صرف نیگیٹو چیزیں سوچنا اور پازیٹیو سائڈ پہ سولوشنس کی طرف نہ جانا. بلکہ جو آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ سولوشنس کی طرف جاتے ہیں. وہ یہ سوچیں گے اس سچویشن میں کہ اچھا یہ تو چلی گئی ہے, اب میں آگے سروائیو کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کوئی جاب ڈھونڈ لیتا ہوں, جاب نہیں مل رہی تو کوئی کام کر لیتا ہوں, کوئی گھر سے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتا ہوں, کچھ بھی سولوشنس کی طرف وہ جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپٹمسٹک اور پیسمسٹک دو اپروچز ہیں, دو تھنکنگ سٹائلز ہیں آپ کے کہ آپ لائف کو کیسے دیکھتے ہیں, پازیٹیولی دیکھتے ہیں یا نیگیٹیولی دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے یا کرائسس نہیں بھی ہوتا تو آپ کا دیکھنے کا سٹائل کیا ہے. اگر ضروری نہیں ہے کرائسس ہونا, فار انسٹنس آپ کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ میں آپ نیگیٹو چیزیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں یا پازیٹیو چیزیں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. کوئی بھی ایونٹ ہو تو پرفیکٹلی جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے یا ڈیزائن کیا ہوتا ہے ویسا تو ہمیشہ نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پرابلمس آئی جاتی ہیں. تو آپ کا فوکس صرف نیگیٹو چیزوں کو پک کرتے ہیں یا پازیٹیو چیزوں کی طرف رہ کے تو ادھر مطمئن رہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دو لائف اپروچز ہیں. بس مجھے آپ بتائیں کہ آپٹمسٹک جس کو کہتے ہیں ہم, پازیٹیو آپ کی سوچ ہونا, اپروچ ہونا, یا پھر آپ کی نیگیٹو یا منفی سوچ ہونا, وہ آپ کی لائف میں آپ کی ہیلتھ پہ, آپ کے بیہیویئرس پہ, آپ کے برین پہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی بہت اچھے سے مس شمائلہ اور مس افرا نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. بیسیکلی جو ڈفرینس ہوتا ہے آپٹمزم اور پیسمزم میں وہ ایک ورڈ کا ہوتا ہے اڈیپٹیبلٹی کا. آپٹمسٹک لوگ جو ہیں وہ اڈیپٹ کر جاتے ہیں, جیسے ان کے سامنے سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوپ اپ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے سامنے لڑ سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک سیلرز ہوتے ہیں جو کشتیاں چلانے والے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ
مطلب چلاتے ہیں کشتی اور بڑا پرسکون ہے سمندر اور وہ مزے سے کشتی چلا رہے ہیں آرام سے, کوئی پرابلم نہیں آ رہی. لیکن ایک دم سے اگر کوئی طوفان آ جاتا ہے بیچ میں اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی والی صورتحال بن جاتی ہے, تو اس دوران میں ان کے پاس 2 آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اب تو بس مر گئے, اب تو اب کچھ نہیں بچ سکتا, سب ختم ہو گیا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے کنٹرول میں نہیں. ایگزیکٹلی. یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گریسفلی ایکسیپٹ کریں کہ اوبیسلی ہم سمندر میں جا رہے ہیں, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ چیز ہے نا کہ ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ایسی انفورسین چیز فیس کرنی پڑ سکتی ہے, تو اس سے آپ ڈیل کر لیں. ڈیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب ایک جو آپٹمسٹک بندہ ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے اب اس کے سامنے میں تو بے بس ہوں, یہ چیز میرے آؤٹ آف کنٹرول ہے, میں اپنی جو بھی سیلز ہیں, میری جو کشتی چلانے کی ڈائریکشن جو طریقہ ہے اس کو میں اس طریقے سے اڈیپٹ کر لوں کہ میں اس سے ڈیل کر سکوں. ویئرایز پیسمسٹک جو ہوگا, اللہ میاں نے یہی بھیجنا تھا, ابھی بھیجنا تھا, اور وہ سارا ٹائم ایگزیکٹلی اور وہ سارا ٹائم اس چیز میں گزار دے گا بجائے اس کے کہ وہ اپنی لائف اور باقی لوگوں کی لائف کو سیو کر سکے. سو اس سے بڑا آپ نے کویشچن کیا کہ ہیلتھ اور مائنڈ اور باڈی پہ کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں, تو کلیئرلی بیکاز یہ آپ کے تھنکنگ پیٹرنس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت زیادہ کمپوننٹ. سب سے پہلا کمپوننٹ جینیٹک کمپوننٹ. آپٹمزم اور پیسمزم ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فیملیز میں ہوتا ہے. دین آپ کا انوائرمنٹل, کچھ کلچرز ہوتے ہیں جن جو بہت آپٹمسٹک رہتے ہیں, کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو بہت پیسمسٹک ہوتے ہیں. فیملی اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ کی پرٹیکولر فیملی میں کس طرح سے کرائسس کو پرسیو کیا جاتا ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ نے کیا دیکھا ہے, اپنی فیملی کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ٹرم آپ نے یوز کی ہیلپ لیسنس کی. ہیلپ لیسنس ایک ٹرم تھی جو کہ مارٹن سلیگمن نے پرپوز کی, اور انہوں نے بیسیکلی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. وہ ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کیج تھا جس کے اندر ایک ڈاگ تھا, اور وہ کیج اسٹیل کا بنا ہوا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ اسے دیتے تھے کیج کو. اور جب وہ کرنٹ دیتے تھے تو وہ اوبیسلی ڈاگ کوشش کرتا تھا کہ وہ باہر نکلے, وہ بھاگے, لیکن دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا. ایسا ایک بار ہوا, ڈاگ بیٹھ گیا, پھر دوسری بار ہوا, پھر ڈاگ بیٹھ گیا, تیسری بار ہوا, بیٹھ گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کرنٹ دیا اور دروازہ کھول دیا. ایسا کنٹینیوسلی کرنے کے بعد انہوں نے جب کرنٹ دیا تو اب کی بار جو تھا وہ ڈاگ نے کوشش بھی نہیں کی کہ میں دیکھوں کہ کہیں کوئی ایگزٹ ہو, کہ کہیں سے میں بچ سکتا ہوں, کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں. تو یہ ایک لرنڈ پیٹرن ہے. جو آپ کی لائف اپروچ بنتی ہے یہ ڈفرینٹ فیکٹرز سے مل کے بنتی ہے. اوبویسلی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کی بن گئی ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی کرنا ہے, بٹ دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ ایکٹ کریں گے. آپ کی مائنڈ, باڈی, آپ کی ہیلتھ, ہر چیز اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, آپ کی سوچوں کے اوپر. سو آپ کو اس چیز کا چارج اوبیسلی لینا, اور وہ اس کے بارے میں ہم آگے مزید بھی بات کریں گے کس طرح سے ہم پیسمزم سے آپٹمزم کی طرف جا سکتے ہیں. ایک جو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم سائیکیٹرک ڈس آرڈرز یا ہیلتھ ڈس آرڈرز کی بات کریں تو ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں پرسنٹیجز ان لوگوں کے اندر جو کہ پیسمسٹک ہوتے ہیں. ڈپریشن سے لے کے, انزائٹی سے لے کے, ڈفرینٹ جو ان کو ہم سائیکوٹک ڈس آرڈرز, اسکیزوفرینیا وغیرہ, سب آتے ہیں جب آپ اچھے طریقے سے امیکیبلی کوپ نہیں کر سکتے ود اسٹریسرز. اگر آپ کر جاتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ, یعنی کہ کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی ٹراما کے بعد, کسی بھی اسٹریسفل سچویشن سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اب وہ نہیں ہوتے جو آپ پہلے تھے, آپ اس سے بھی بہت بہتر انسان جو ہے وہ بن کے نکلتے ہیں. تو وہ سب ریلائی اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آ کے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پرسپیکٹیوز کے اوپر کہ آپ آپٹمسٹک ہیں یا آپ پیسمسٹک ہیں. مارٹن سلیگمنس کی ایک بک ہے, اٹس اے ویری گڈ بک فار ود نیم لرنڈ آپٹمزم, جس میں ان کی ریسرچ کے تھرو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے جو یہ بیہیورسٹ اپروچ ہے کہ جی آپ کے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بیہیویئرس, تو ان کی اس میں انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کیسے آپ کے تھنکنگ پیٹرنس جو ہے وہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کے بیہیویئرس کو. کس طرح اگر آپ ایک آپٹمسٹک اپروچ کے انسان ہیں تو وہ کیسے پازیٹیولی جو ہے وہ آپ کی لائف کو اور آپ کی لائف کے ڈیسیجنس کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا, اور اگر آپ پیسمسٹک لی جو ہے وہ سوچتے ہیں یا پیسمسٹک انسان ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ نیگیٹیولی آپ کی لائف کو امپیکٹ کرے گا. سائیکل ہے نا کہ آپ کی تھاٹس جیسی ہیں وہ پھر آپ کے بیہیویئرز ویسے ہوں گے, اینڈ دین اوبیسلی اس کے ریزلٹس بھی ویسے نکلیں گے, اور وہ آپ کی تھاٹس کو ری انفورس کرتے ہیں. میں مس مانا جیسے ابھی مس وجیحہ نے بات کی اور آپ نے کوشچن کیا نا کہ اس کے ہماری ہیلتھ کے اوپر سائیکولوجیکل, مینٹل یا فزیکل ہیلتھ پر کیا اثرات ہوتے ہیں. آپ اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کوئی بھی فزیکل النس ہے اور کوئی سائیکولوجیکل النس ہے,
पेसिमिज़म या मनफी रवैये, सोचें, अप्रोचेस, दीज आर द मेन रीजंस. यानी कैंसर तक का प्रॉब्लम अब स्ट्रेस की वजह से इटियोलॉजी में भी. आई थिंक डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कोई स्ट्रेस तो नहीं है. अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं या नेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये एनर्जीज़ की तरह होती हैं ना. तो ये फीलिंग्स या इमोशंस, ये एनर्जीज़ हैं. सैडनेस हो, गुस्सा हो, कुड़ना हो, हर्ट होना हो, कोई भी. तो जब ये आप अंदर रखते हैं तो ये फिर इंटरनल डैमेज करती है आपका. एंड देन फिर कोपिंग मैकेनिज़म्स की मिस ने बात की कि हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, ये हमें सिखाया तो बहुत कम जाता है, बल्कि ना होने के बराबर है. सो हमें जो भी समझ आती है कभी हम अंदर रख लेते हैं, कभी हम किसी पे बाहर निकाल देते हैं. और अच्छा, उसकी वजह से हमारा सोशल सर्कल बड़ा इम्पैक्ट होता है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बड़ी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ, मेरे मुंह से हमेशा नेगेटिव बातें निकल रही हैं या मैं इरिटेबिलिटी दिखा रही हूँ, तो एक टाइम आएगा मेरे इर्द गिर्द वाले लोग कहेंगे कि मतलब मैंने इसके पास नहीं रहना, या वो पसंद नहीं करेंगे ऑब्वियसली. लेकिन अगर मैं पॉजिटिविटी जो है वो फैला रही हूँ या मेरी बातों में पॉजिटिविटी है, तो ऑब्वियसली लोग भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस करेंगे कि यार मतलब देखो ये हमें भी पॉजिटिव फील करा रही है, ये वो पॉजिटिव एनर्जीज दे रही है. तो आई थिंक उसका आपका सोशल सर्कल से भी बड़ा अच्छा हो जाता है. जी, इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो की गई हैं रिगार्डिंग के ऑप्टिमिज्म का और पेसिमिज्म का आपकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. अक्सर आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा ये कहते हुए कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसमें ये कह रहे होते हैं कि आप पॉजिटिव सोचें, और ये सारी चीज़ें कि आप बेहतर सोचेंगे कि आप रिकवर कर सकते हैं तो आपकी रिकवरी को इम्पैक्ट करती है और बेहतर तरीके से रिकवर कर सकते हैं. ये सिर्फ हमारे पास आते हैं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये एक्चुअली बायोलॉजिकली आपके जो है वो इम्पैक्ट करता है और आपको बेहतर रिकवरी की तरफ लेकर जाता है. बहुत सारी रिसर्चेस में इनफैक्ट ये प्रूवन बात है कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनकी, जैसे मिस ने कहा, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं. इंस्टेड जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं दे आर मोर प्रोन टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़. उनको बाकी जो हैं वो जैसे डिप्रेशन या फिर इस तरह की जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इश्यूज़, ये सारी चीज़ें और ये सारी प्रॉब्लम्स होना ज़्यादा जो है वो दे आर मोर प्रोन टू इट इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं कि चीज़ें एक भी कोई इशू आता है तो ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ को. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो बहुत सरफेस लेवल, मतलब अगर वैसे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट स्ट्रेस से आपकी जीन्स के अंदर म्यूटेशंस तक हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जो अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करें या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो उनकी बर्थ उन मदर्स के यहाँ ज़्यादा होती है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी ना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं. बिकॉज उसके अंदर आपका फिर सेलुलर लेवल तक, मतलब आपका जो इतना छोटा सा सेल है उस तक जाके जो है चेंजेस आ जाते हैं और डीएनए चेंज हो जाता है. सिमिलरली कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर में यही होता है ना कि आपकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है किसी एक जगह पे सेल्स की. तो आपकी इसी तरह से अगर हम डिप्रेशन की बात करें या किसी ऐसी चीज़ की, तो उसके अंदर भी हमारे ब्रेन के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जो कि कोई पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहे होते हैं. तो इधर उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, या फिर जो अनहेल्पफुल होते हैं उनकी एक्सेस रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है. ये जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के आई थिंक रिकवरी की बात है, मैं उससे बहुत से रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और वो स्ट्रेस की वजह से उनको कैंसर के हुआ, जो डॉक्टर्स ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सप्रेस करती थी जिसकी वजह से वो हुआ. बट देन वो थ्रू आउट द प्रोसेस बड़ी ऑप्टिमिस्टिक रही, उन्होंने बड़ी करेज के साथ चीज़ों को किया, मतलब अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर कर रही हैं. तो और यहाँ पे जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं वो भी मैंने देखा है कि जो ये सोच रही होंगी कि ये ठीक नहीं होगा या चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो वाकई ठीक नहीं होते. लेकिन अच्छा, जो फैमिलीज आती हैं और बड़ी पॉजिटिवली कि हाँ हम ठीक कर लेंगे, इसको लर्न करना है सारा कुछ, और उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे इसमें एक होते हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जब हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या हम पेसिमिस्टिक होते हैं तो हम अगेन जिस तरह भी बात होती है कि हमारी जो सोचें होती हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारे बिहेवियर्स कैसे होंगे. तो अगर हम अच्छा सोचें, हम अच्छा काम करेंगे और इवेंचुअली हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है. लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम अपने उस गोल से दूर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप बस बैठें,
15-20 منٹ دن کے آپ میڈیٹیٹ کریں, امیجن کریں کہ جو گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی کوئی ہیلتھ کنڈیشن سے سفر کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کینسر سے, اور وہ روز کی 15-20 منٹ اس چیز کو میڈیٹیٹ کرتا ہے یا امیجن کرتا ہے اس ٹائم کو جب وہ آج سے 1 سال بعد 2 سال بعد اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گا اور وہ ریکور ہوگا, اور اپنی ریکورڈ لائف کو امیجن کرتے تو بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ریکوری کے لیے ایسے اسٹیپس لے گا جو وہ پہلے نہیں لے رہا, زیادہ سیلف کیئر میں آ جائے گا اور زیادہ ایسے کام کرے گا جو اس کے اس گول کو اچیو کرنے میں ہیلپ کریں. سو لا آف اٹریکشن کوئی ایک ہوائی چیز نہیں ہے, اگین بہت ڈیپ اس کی روٹس ہیں اور آپ کے بیہیویئرس کے اندر ہی ہیں, آپ کی تھاٹس اور آپ کے بیہیویئرس کے اندر, اور سنس اٹس لا تو اگین بہت زیادہ وائڈلی ٹیسٹڈ ہے, لوگوں نے اس سے بہت ریزلٹس نکالے ہیں 100% آف دی ٹائمس. سو اٹس آل ان یور تھاٹس. اچھا, اس میں اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اس کا ہمارے ان تھاٹس میں کیا اس کا لنک ہے, آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ پوری پروڈکٹیوٹی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ اگر بہت زیادہ پروڈکٹیو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کلیئرلی سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ کہاں پر آپ کا کنٹرول ہے, اور وہاں پر رائٹ وے میں اپنی انرجیز کو, اپنے ٹائم کو انویسٹ کر کے یو ول بیکم مور پروڈکٹیو. اچھا, ہوتا موسٹلی الٹ ہے, ہم وہاں پر زیادہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, اب جیسے آپ نے کہا کہ کنٹرول میں ہمارے, یہ پینڈیمک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہو, یہ کب جائے, اینڈ اس پہ زیادہ اپنی انرجیز, اپنی ٹائم کو, اور اوور آل اس پہ زیادہ کنسرن ان کا ہے اس پہ, جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے فی الحال. جو چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں ان کے اوپر ان کا غور نہیں ہوتا ہے, جیسے اپنی ہیلتھ کو, اپنی امیونٹی کو. ابھی تو ویسے کچھ لوگ بہتر بھی اس کو کر رہے ہیں, اس سائٹ پر بھی آ رہے ہیں, لیکن کنٹرول میں جو آپ کے ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں انسٹیڈ آف دوز تھنگ جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, پروڈکٹیوٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے. آپٹمسٹ لوگوں کو یہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کنسرنس پر غور کرنا ہے, یا جہاں پر میں چیزوں کو بہتر کر سکتا ہوں اس پہ غور کرنا ہے. جیسے شروع میں مس نے بات کی نا کہ ایک کشتی چلانے والا یا جہاز چلانے والا بحری بندہ اگر ایسی اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ کہاں پر اب مجھے کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کہاں پر میں کچھ چیزوں کو اپنے لیول پر بہتر کر سکتا ہوں. اسی طرح سے ہم یہاں پر نارملی بھی اپروچز دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر رہنا, ہم سب کو اس کو ہم سرکل بھی کہتے ہیں, سرکل آف انفلوئنس, یہاں پر ہمیں زیادہ غور اس چیز پہ کرنا چاہیے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ چینج کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال میں چاہوں گی باقی کولیگز بھی اس میں ان پٹ دیں, کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کیا نہیں؟ موسٹلی ہم ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں سمجھ رہے ہوتے ہیں جو نہیں. جیسے ہمارا اگر غصے کا مسئلہ ہے تو ہم چاہیں گے, لوگ ہمیں غصہ دلاتے ہیں اس وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. ہم دوسروں کے سینٹرڈ اپروچز پہ کرتے ہیں نا کہ وہ ایسا نہ کرے, یہ چیز چینج ہو جائے. جو آؤٹر انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے. جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ کنٹرولڈ چیزوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیسی اپروچ رکھتے ہیں, تو جیسے پینڈیمک یہ آیا ہے, یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم اپنے آپ کو, اپنے بیہیویئرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ساری چیزیں بند ہیں, آپ بالکل گھر میں بند ہیں اور کوئی کام نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, اب یہاں پہ آتی ہے آپ کی آپٹمسٹک یا پیسمسٹک اپروچ کہ آپ اس چیز کے اوپر بیٹھ کے روتے رہیں کہ جی پینڈیمک آ گیا ہے, کہیں جا نہیں سکتے, ریسٹورینٹس بند ہیں, اور گھر میں بیٹھ کے بالکل جو ہے وہ آپ یوزلیسلی ویسٹ کر دیں ٹائم, یا پھر آپ جو ہیں وہ اس ٹائم کو یو میک دا موسٹ آف دیٹ ٹائم کہ آپ وہاں پہ کیا کورسز کر سکتے ہیں, یا اپنی ہیلتھ پہ کام کر سکتے ہیں, گھر پہ کام کر سکتے ہیں, اپنے کوئی اسکلس پہ کام کر سکتے ہیں. آپٹمسٹک اور پیسمسٹک ہم نے یہ تو بات کی کہ وہ کیسے آپ کی ہیلتھ کو امپیکٹ کرتا ہے. آپٹمسٹک اور پیسمسٹک اپروچز آپ کو سوشلی بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ورک انوائرمنٹ میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن شپس بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں آپ کی اپروچ کے ساتھ, کہ آپ کے فرینڈس کے ساتھ, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کی اوور آل جو ہے وہ چیزیں, جاب کے ساتھ, آپ کی ایجوکیشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں یا نیگیٹیولی سوچتے ہیں. فار انسٹنس اگر ایک ٹیسٹ میں آپ کے گریڈز برے آ گئے ہیں, یا آپ نے کوئی کوئز فیل کر دیا, یا آپ کی ایکسپیکٹیشن والے مارکس نہیں آئے,
تو اب آپ اس چیز میں پیسمسٹ ہو جائیں اور نگیٹیولی سوچنے لگ جائیں کہ جی اب تو میں کر ہی نہیں سکتا اور میں اچھا نہیں کر سکتا یا ایسے کیسے ہو گیا اور بالکل اس غم میں چلا جائیں, یا پھر آپ آپٹیمسٹکلی اس کو ایک لرننگ ایک طریقے سے اپنے لرن کریں اور آگے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ سب میں ایک بڑی اچھی سی مجھے, کیونکہ ہماری پاکستانی عوام کو کرکٹ کا بہت شوق ہوتا ہے, تو ایک کرکٹ کی ایگزامپل سے اسی بات کو بتانا چاہوں گی, سرکل آف کنٹرول اور انفلوئنس کی بات. آپ سوچ کے گئے ہو کہ آپ کی ایک اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے, میچ کو لے کے کسی بھی چیز میں ہم جاتے ہیں تو ہم اپنا ایک پلان ہوتا ہے ہمارے دماغ میں, ٹھیک ہے. اب اوبیسلی سامنے والی ٹیم بھی کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کھیلنا ہے, تو اب وہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی اسٹریٹجی کہیں نہ کہیں فیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیز اب آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے. اب اس کا افیکٹ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ آپ ہار سکتے ہو میچ, لیکن اب آپ ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ پلیز اب تم لوگ اسکور نہ کرو, ہماری عزت کا سوال ہے, ہماری قوم ہمیں بڑے کچھ کہے گی, گوٹی نہیں, تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, ہمارے کنٹرول. اب ہمیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, اور اسٹریٹجی چینج کریں گے تبھی کر سکیں گے جب ہم ایکسیپٹ کریں گے گریسفلی کہ ٹھیک ہے ہمیں ضرورت ہے چینج ہونے کی یہاں پہ, اور پھر ہم اپنے کوئی بھی پلیئر کو شفٹ کریں گے, کسی بعد والے پلیئر کو پہلے لے آئیں گے, کسی پہلے والے کو بعد میں لے آئیں گے, یا جو بھی اپنی فیلڈنگ ایڈجسٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک کام جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب شفٹس کر سکتے ہو, وہ ہے سیلف اویئرنیس. جیسا مس نے ابھی بات کی تھی کہ یہ آپ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کنٹرول میں کیا چیز ہے اور کیا چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور یہ آپ کو تب پتہ ہوتا ہے جب آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوتا ہے, آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس پلیئر کی ویکنیس یا میری اپنی اس کام میں ویکنیسز ہیں, اس کام میں میری اسٹرینتھس ہیں, تبھی آپ میک شفٹ کر سکتے ہو چیزوں کو. تو اگر آپ یہ کہتے رہو کہ اب انہوں نے اچھا کھیل لیا اس لیے ہم ہار گئے, تو یہ تو دس از نو ایکسکیوز بیسکلی. مطلب جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آئی تھنک آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کیا کیا پرابلمس آ سکتے ہیں, اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کرنا. فار انسٹنس کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ, کہ اب بہترین کی ہم توقع رکھتے ہیں لیکن ہم تیار رہتے ہیں کہ جو کوئی بری چیز ہو جائے تو ہم ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں. فلیکسیبلٹی از دا کی نا, مطلب آپ نے پلان تو بنایا ہوا ہے بٹ جیسے جیسے سرکمسٹانسز آ رہے ہیں ان کے اکارڈنگ آپ کو چینج کرنا چاہیے. اڈیپٹیشن جو ہے وہی ساری چیز. اس میں ایک بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آپٹیمسٹک یا پیسمسٹک اپروچ میں کسی ایک اپروچ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا, ایک بیلنس ہونا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ میں آپٹیمسٹک اپروچ میں یہ نہیں سوچنا کہ آپ اتنے زیادہ پازیٹیو ہو جائیں کہ رسکی بیہیویئرز آپ لینے لگ جائیں, آپ اپنے جو ہے وہ رسک ٹیکنگ جس طرح کی ریش ڈرائیونگ کرنا, یا پھر جو ہے وہ بزنس میں اس طرح کے رسکس لے لینا, یا بہت سارے آپ ٹیسٹ کے لیے پریپریشن نہ کرنا, ایگزام کے لیے پریپریشن نہ کرنا کہ جی نہیں میں تو بہت پازیٹیو ہوں, مجھے تو بہت آتا ہے, میں تو کر لوں گا. تو آئی گیس بہت زیادہ جب آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کسی ایک چیز کے تو بہت زیادہ اس کے رسکس اور ڈاؤن فالز بھی ہیں, تو آپ کو ایک بیلنسڈ طریقے سے اپنی لائف اپروچ رکھنی چاہیے. بہت ہی اہم مس آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا جس کو کہ بیلنس. میرے خیال سے کہ اگر ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک یا پازیٹیو ہو جانا تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. آئی مین وہ ڈینائل ہے, اس کو کچھ اور نام دے, لیکن آپٹیمزم سم تھنگ وچ از بیسڈ آن ریالٹی آلریڈی بیلنسڈ ہے. آپٹیمزم کی ٹرم آلریڈی ایک بیلنسڈ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ میں ڈینائی نہیں کر رہا کسی کرائسس سے, کسی ریالٹی سے. اب آپٹیمزم ڈینائی نہ کرنا اور پھر ود ان ریسورسز, یعنی جو سرکمسٹانسز ہے اس میں بیسٹ نکالنا, دس از آپٹیمزم. آئی مین وہ جو بہت ایکسٹریم پازیٹیو ہو جانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ آپٹیمزم انفیکٹ کہلاتا ہی نہیں ہے. ریئلسٹک اپروچ رکھ کر اپنے اوپر غور کر کے پروڈکٹیو ہونا, کرائسس میں اپرچونیٹیز دیکھنا, چیلنجز میں اپ گریڈ کرنا اپنے آپ کو, دس از آپٹیمزم. بالکل. ان فیکٹ سیلف اویئرنیس پہ بھی تھوڑی سی میں بات, جو میں نے سوال کیا کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کنٹرول کن چیزوں پر ہے اور کن پہ نہیں. اب یہ ایسا مشکل سا سوال ہے کہ ہم جب بھی پرابلم کو سالو کرنے کی بات کرتے ہیں, میں اپنے کلائنٹس یا پیشنٹس کے ساتھ بھی, تو سلوشن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دے کین ناٹ کنٹرول دیئر سیلف. ان کے لیے کسی کو مجھے پرووک نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک, کوئی مجھے ٹریگر کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے, ویسے مجھے غصہ نہیں آتا. نارملی آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ویسے تو مسئلہ نہیں آتا ہے, ویسے تو غصہ نہیں آتا, کوئی اگر جو ہے اگر پھر مجھے تنگ کرے تو پھر میرا بھی کنٹرول نہیں ہوتا. سو یہ اپروچ آپ کی
ठीक नहीं है. हम लॉस ऑफ कंट्रोल जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है. हम यहाँ पर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि सही वजह है या गलत. हम इस अप्रोच को लेके जाना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने भी आपको गुस्सा दिलाया है, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ, इस पे अपना फोकस ज़्यादा करना शुरू कर दें. मिस शुमाइला, आप कही थी कि क्या हमें पता है कि हमारा किस चीज़ पे कंट्रोल है कि नहीं. आई रियली वांट कि आप वो जो सेरेनिटी प्रेयर है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू दिस. बिल्कुल है, लेकिन उसमें फिर वो ये बात वही है, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि यहाँ पर एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम देखते हैं कि लोग इतनी तकलीफ़ में चले जाते हैं उन चीज़ों पर रुमिनेट करके, उन चीज़ों के ऊपर ओवर थिंक करके जो कि उनके कंट्रोल में है ही नहीं. आई मीन वी कैन नॉट कंट्रोल द अदर पीपल. और अगर हम अपना सुकून दूसरों के चेंज होने पर डिपेंड कर लें तो इससे बड़ी तकलीफ़ हमने अपनी लाइफ में वेलकम नहीं की है. सेरेनिटी प्रेयर की जो बात आप कर रहे हैं, ये 12 स्टेप यानी अल्कोहल एनोनिमस एक तरीका इलाज है. दुनिया में हर जगह यूज़ होता है. कोई 12 कदमों का प्रोग्राम इसको बोलते हैं. उसमें एक प्रेयर वो करते हैं, वो है जी, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज एंड द करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस. इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी अक्ल सलीम अता हो, ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं हम उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम करेजियसली चेंज कर लें, उनको मैनेज कर लें. और क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें नहीं, इसके लिए हमें अक्ल सलीम अता फरमा. अब ये एक फार्मूला है सेरेनिटी का, विच मीन्स इनर पीस. अगर किसी ने कोई इनर पीस लेना है तो ये इस डिफरेंस को समझना होगा कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और क्या नहीं है. कहाँ पर मैं अपनी करेज यूज़ कर कर चीज़ों को बेहतर बनाऊँ, कहाँ पर मुझे ग्रेसफुली इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है. बहुत दफ़ा लोग उन चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं जो चेंजेबल होती हैं, जिनको मैनेज किया जा सकता है, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते जिनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है. सो ये पॉइंट अगर हम सब बहुत अच्छे से समझ जाएं, और सिंपल रूल आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि गली ख़त्म, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम चेंज कर ही नहीं सकते. बहुत कम, आई मीन इसमें परसेंटेज हम निकालें तो 10 to 20, 25% वी कैन. मिसाल के तौर पर अगर कोई वेट मैनेज कर रहा है तो ये इन्वायरमेंट चेंज होगा कि वो अपनी पहुंच से दूर रखे ऐसी चीज़ों को. स्लिपरी. तो ये इन्वायरमेंटल चेंज, लोगों को बता दे कि मैं अपना वेट मैनेज कर रहा हूँ, तो ये भी एक इन्वायरमेंट. लेकिन अल्टीमेटली अच्छा तगड़ा काम हमें अपने ऊपर ही और वो करने तभी की ज़रूरत करेगा होती जब है. उसकी थॉट्स अंदर से चेंज होंगी तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को जी, वो करेगा. जी बिल्कुल. सो अगर हम सिर्फ अपने आप पर गौर करना शुरू कर दें, और वर्किंग टुवर्ड्स बेटर यू का मकसद ही ये है कि बाहर एरोज़ बनाने की बजाय हम इनवर्ड काम करें, इनसाइड पे काम करें, ताकि बाहर भी सेरेनिटी और सुकून हमें नजर आए. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी खुद ले लें. ऑब्वियसली. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच आप लोगों की शिरकत का. बहुत अच्छा आप लोगों का इनपुट था. तो नाज़रीन, आज हमने बात की कि लाइफ में चीज़ों को देखने के और उनसे डील करने के दो तरीके हैं, जिसको हम कहते हैं या तो हम ऑप्टिमिस्टिकली बहुत होपफुली पॉजिटिवली उसको डील करें, या फिर हम नेगेटिवली कर लें. और बुरे वक्त में, जैसे मैंने आपको कहा, कि वो भी हमें कुछ सिखा के जाते हैं. और अगर आप आज से ये डिसाइड कर लें, ये तहैया कर लें कि मैं पॉजिटिवली लूँगा चीज़ों को, या इसमें से भी कुछ ढूंढने की कोशिश करना कि आप पॉजिटिवली लेंगे या इस चीज़ में से कुछ पॉजिटिविटी निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वो आना शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ की एक हैबिट बन जाएगी. क्योंकि हम जब सोचते हैं, जो करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती हैं, फिर वो हमारी ज़ात का एक हिस्सा बन जाती हैं. तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना, और फिर अपनी थॉट्स को और अपने बिहेवियर्स को जब पॉजिटिव करेंगे, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आपसे सीख के पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे. कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स लेकर आएँ कि जिससे आप सीख सकें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें, ताकि इस शो का मकसद यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आ सकें और इन जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनसे हेल्प हासिल कर सकें. उम्मीद करती हूँ कि आपने आज सीखा होगा. आपके कोई भी कमेंट्स हों, आपकी कोई क्वेश्चंस हों, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसके बारे में आप लोग बात करना चाहें, या चाहें कि हम इस बारे में बात करें, तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.